السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 13واں پارہ وما ابرئ نفسی مکمل ہوا، جس میں سورہ یوسف کی 50 پر 9 آیتیں، سورہ رعد کی 40 پر 3 آیتیں، سورہ ابراہیم کی 50 پر 2 آیتیں، مکمل 150 پر 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی۔ دنیا کے حسین و جمیل انسان تھے، یہی خوبصورتی ان کو جیل میں لے گئی۔ 7 سال رہے، جیل سے باہر نکلے علم کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائے کو کھاتی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہری بالی کو گراتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تو قید خانے میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی، تو بادشاہ ان کو قید سے آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں دنیا کے اندر خوبصورتی سے بڑھ کر علم ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے علم کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا جائے، کیونکہ علم کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا۔ قید خانے سے نکل کر یوسف علیہ السلام جو ترقی کرتے گئے علم کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی نہیں دی۔ تو بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں 7 سال بارش خوب ہوگی، اس کے اندر پیداوار زیادہ کرنا ہے اور اناج کو جمع کرنا ہے، کیونکہ 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا ذمہ دار بنا دو، کیوں؟ مجھے اس کا علم ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو علماء نے کہا اگر کسی کے پاس صلاحیت ہے، وہ اپنا مرتبہ مقام صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زراعت کا علم ہے، مجھے جمع کرنے کا علم ہے، میرے پاس تدبیر ہے، اسی لیے مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ تو بادشاہ نے ان کو بنا دیا۔ تو 7 سال خوب بارش ہوئی، یوسف علیہ السلام تدبیر سے اناج کا انتظام کیا، زمین سے اگانے کا، اسے جمع کرنے کا 7 سال انہوں نے بے انتہا کوشش کی۔ 7 سال کے بعد قحط سالی شروع ہوتی ہے۔ قحط کا اثر کنعان تک پہنچتا ہے، جہاں ان کے والد یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ مصر کے اندر ایک مہربان وزیر ہے، لوگوں کو غذا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کو بھیجتے ہیں جاؤ اناج لے کر آؤ۔ نصیحت کرتے ہیں بادشاہ کے محل کے بہت دروازے ہوتے ہیں، تم 10 بھائی ایک دروازے سے مت داخل ہوں، ایک دروازے سے داخل ہونے کی کوشش مت کرو، مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ مصر پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنے والد کا تمام
رشتہ داروں کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارے ایک اور بھائی ہے نا، ان کو آئندہ اناج لینے کے لیے بلا کے لاؤ، اگر ان کو ساتھ لاتے ہیں تم کو اناج ملے گا، اگر تم نہیں لاتے تم کو اناج نہیں ملے گا۔ تو سارے بھائی اناج لے کر اپنے گھر آتے ہیں، باپ سے سارا قصہ بیان کرتے ہیں۔ دوبارہ جانے کے لیے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھیجنے کا باپ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیج سکتا، تم نے یوسف کو اسی بہانے سے لے کر میرے پاس سے لے گئے اور اسے یعنی مجھ سے جدا کر دیے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے قسمیں دلائی، آخر کار باپ راضی ہو جاتے ہیں، بنیامین کو بھیجتے ہیں۔ 11 بھائی دوبارہ اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو یعنی سگے بھائی بنیامین کو قریب کرتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں، اور اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کا انہوں نے استعمال کیا، یعنی ان کے پانی پینے کا گلاس ان کے غلے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو روک لے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو چوری بناوٹی چوری تھی، بناوٹی چوری کے اندر بنیامین پھنس جاتے ہیں، سارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے باپ سے وعدہ کر کے بنیامین کو ساتھ لے کے آیا، چوری کے الزام میں یہ پکڑے گئے۔ بھائیوں کے دلوں کے اندر حسد تھا، انہوں نے کہا اگر یہ چور ہے اس کا سگا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا لیے، چاہے تو اپنے بھائیوں کے سامنے برا برتاؤ کر سکتے تھے کیونکہ علم والے تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بھائیوں نے کہا ان کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں، کیونکہ ہمارے والد انہی بھائی کو دیکھ کر ان کی زندگی چلتی ہے، اگر آپ روک لیں گے تو ان کی زندگی اجڑ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو آدمی غلطی کیا اسی کو ہم روکیں گے، اس کے بدلے کسی اور کو ہم نہیں لے سکتے۔ تو سارے بھائی بڑے بھائی کو چھوڑ کر باپ کے پاس آتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں۔ باپ یہی کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، تم دوبارہ مصر جاؤ، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں۔ پھر بھائی جاتے ہیں یوسف علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام پر رحم آتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ سارے بھائی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہی یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں دنیا کے اندر جو کوئی اللہ سے ڈرے گا صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو برباد نہیں کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے کے بعد صبر کیے، اللہ پر ان کا بھروسہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا۔ تو سارے بھائی پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم پر اونچا مقام دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے، سارے مکے والے کھڑے تھے، آپ نے ان سے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ لوگوں نے کہا آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں اور ہم آپ سے شرافت کی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، جاؤ تم آزاد ہو، تم کو معاف کر دیا، تم پر کوئی گرفت نہیں۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے باپ آپ کو یاد کرتے کرتے اندھے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا کرتا لے کر جاؤ، ان کے آنکھوں پر ڈال دو، ان کو بینائی آ جائے گی۔ تو بھائی ان کا کرتا لے کے چلتے ہیں،
याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से कहते हैं मुझे यूसुफ़ की बू आती है। लोगों ने कहा आप पुराने ख़याल में हैं, दीवाने हो गए, यूसुफ़ के जाके एक अरसा हो गया, यूसुफ़ दोबारा कैसे आ सकते हैं? ये अल्लाह की कुदरत है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब छोटे थे गांव के कुएं के अंदर उनको डाला गया, मगर बाप को उनकी बू नहीं आई। जबकि मिस्र क्या है, कनान से कई सौ किलोमीटर दूर वाक़ हैं, उनके कुर्ते की खुशबू उनको आ रही। ये अल्लाह की कुदरत है। जो चीज़ सामने है वो नज़र नहीं आती है, उसकी खुशबू नहीं आती है, जो दूर है अल्लाह ताला उसकी खुशबू सुनाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। मालूम हुआ कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, किसी पैगम्बर को, किसी वली को नहीं। तो उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र पहुँचते हैं। वहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने ताज़ीमी सजदा बादशाह के सामने झुकना होता है, वो करते हैं। वो ख्वाब की ताबीर होती है 11 भाई, माँ बाप, सूरज और चाँद। उसके बाद उन्होंने जो कहा वो नोट करने की बात है। बाप हैं, सारा दरबार है, भाई हैं। या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझे जेल से निकाला। चाहे तो ये कह सकते थे अल्लाह का एहसान है मुझे कुएं से निकाला। भाइयों के ऊपर दोष दे सकते थे, तमाम के सामने उनको रुसवा कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह का एहसान है मुझे कैद खाने से निकाला और मेरे ख़ानदान वालों को गांव से निकाल के मिस्र लाया। फिर आखिर में कहते हैं अल्लाह ताला मेरे और मेरे भाइयों के दिल के अंदर मेरे लिए जो नफ़रत थी, अदावत थी, उसे निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वाक़े के अंदर बेशुमार नुकात बताए गए। यानी हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए जो इल्म वाला होता है उससे हसद करने वाले हसद करते करते थक जाते हैं, मगर अल्लाह ताला इल्म वाले को तरक्की देता है। यही इस वाक़े की सबसे बड़ी अहम बात है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ये कहते हैं जहन्नम वालों को जो लिबास दिया जाएगा तारकोल का होगा। तारकोल के बारे में बताया गया उसके अंदर बदबू होती है, फ़ौरन आग लग जाती है। और क्या है, जिस्म पर अगर उसे लगाया जाए उसकी हरारत, उसकी सेक ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला जहन्नम वालों को वैसा लिबास पहनाएंगे, आग जलती रहेगी, उसका असर, उसकी बदबू जहन्नम वाले बराबर उसे महसूस करते रहेंगे। इसके बाद वाली सूरत सूरह रात, रात के माने बिजली जो चमकती है उसे कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं जब बिजली चमकती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। और बिजली के नुकसानात जो होते हैं हमको मालूम है, मगर बिजली का कड़कना, उसका चमकना, ये बताया जाता है वो अल्लाह की तारीफ़ बयान करती हैं। कायनात की हर चीज़ क्या है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं ज़मीन पर गौर करो, ज़मीन एक होती है, बारिश का पानी एक होता है, उस पर उगने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं, खजूर है, अनार है, खेती होती है। अल्लाह ताला कहते हैं इसका टेस्ट अलग अलग होता है, खजूर का मीठा, अनार के अंदर थोड़ा खट्टापन होता है। खेती होती है, बाज़ दरख्त बेल वाले होते हैं, बाज़ तने वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसके अंदर गौर करो, ज़मीन एक है, पानी एक है, उगाने वाला जिस अंदाज से उगाता है उसकी कुदरत पर गौर करो। फिर अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर ये कहते हैं जब तक कौम अपने अमल को नहीं बदलती अल्लाह ताला उनकी हालत को नहीं बदलता। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अल्लाह की इताअत करें, नाफरमानी अगर हम करते हैं, अल्लाह ताला हमारी हालतों को नहीं बदलते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कौम अपनी अमल को नहीं बदलती अल्लाह ताला उनकी हालतों को नहीं बदलते। फिर अल्लाह ताला इस सूरत में कहते हैं पानी की तरफ देखो, आसमान से बारिश होती है, पानी जमा होता है, पानी के ऊपर कफ रहता है,
کف کیا ہے؟ عارضی طور پر تھوڑی دیر کے بعد کف چلا جاتا ہے، رہنے والا پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کی طرح تم زمین کے اندر بن کے رہو، لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر ایک وقت آئے گا، دوسری امتیں میری امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تعداد کیا ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر، کف کے برابر ہوگی، مگر تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر وہن یعنی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کمزوری کیا ہے؟ آپ نے بتایا دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ تعداد میں زیادہ ہیں، ہر جگہ ذلت رسوائی کیوں ہے؟ ہمارے اندر یہ دو کمزوریاں آ گئیں، دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، ترقی کے نام پر دل کو اطمینان دینے والی بے شمار چیزیں ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے اس سے میرے دل کو اطمینان پہنچتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو اطمینان دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو نیک تربیت کرو، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ساتھ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ کو ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ ومن صلح، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نیک بناؤ۔ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کو تربیت کرنے کے لیے کوئی خرچہ پیسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، نیک تربیت کرو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ساتھ جمع کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ کہتے ہیں جنت کا پھل، جنت کے سائے ہمیشہ رہنے والے، وہاں غذا کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی، جنت کے سائے ہمیشہ رہنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا اس کے سائے کے نیچے اگر کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کر 100 سال تک چلتا رہے سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا، اس کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے پاس ام الکتاب ہیں، یعنی تمام لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں، اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ تیرے پاس ام الکتاب ہے، اگر میں نیک ہوں میرے نام کو برقرار رکھ، اگر میرا نام برے لوگوں میں ہے اسے نکال دے، کیونکہ تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ابراہیم رکھا۔ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ہرگز نہیں گن سکتے اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ صبح سے لے کر سونے تک کتنی اللہ کی نعمتوں کے سائے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، گننا چاہے نہیں گن سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اسی گاؤں میں مبعوث فرمائے، اور پیغمبر کیا ہے؟ گاؤں والوں کی زبان جانتے تھے۔ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا پیغمبر نہیں آئے
کہ قوم والوں کی زبان نہیں جانتے ہوں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم نے ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی زبان میں بات کرنے والا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سوالات کے جوابات پر ثابت قدمی دیتے ہیں۔ خبر کے 3 سوالات ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جواب دینے پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ جو کافر مشرک ہوتے ہیں ان کے زبان پر جواب نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خبر کے سوالات کے جوابات کو دینے کی اور ثابت قدم ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کو نقل کیا۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہونے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس گھر کو امن والا شہر بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سے دعا کی آج تک وہ شہر کیا ہے؟ امن والا ہے، قیامت تک امن والا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا یہاں کے رہنے والوں کو روزی دے، تب سے لے کر آج تک روزی کا انتظام ہے، کبھی بھی روزی کا قحط نہیں پایا جاتا۔ حج کے زمانے کے اندر کئی لاکھ حاجی وہاں جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے روزی آسانی سے ملتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی اے اللہ تیرے چند بندوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، انہوں نے کہا فجعل افئدۃ من الناس، تھوڑے لوگوں کو یہاں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے پھیر دیں۔ انہی کی دعا کا اثر ہے، صرف مسلمان حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں لوگوں کو یہاں پھیر دیں، سارے کافر مشرک وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایمان والوں کا خیال کرتے ہوئے دعا کیا اے اللہ تیرے تھوڑے بندے کو اس گھر کی عبادت کے لیے پھیر دیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تو مجھے بڑھاپے میں 2 بچے عنایت فرمائے۔ ایک کیا ہے؟ اسماعیل، دوسرا اسحاق۔ پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے میرے بچوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ خود نمازی بن جانا بڑی بات نہیں، نمازی بننا، اللہ سے توفیق مانگنا، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی توفیق مانگنا چاہیے۔ ان کی آخری دعا یہ ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو، چونکہ ان کے باپ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت سے انکار کر دیا، مگر سارے مومنوں کے لیے ان کی دعا ہے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ چاہے زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ماں باپ جنت میں اونچے درجے پہنچ جاتے ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ایسا عمل نہیں کیا ہماری ترقی یہاں تک آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے بچے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، جتنی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف اس صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی شکر گزار بندے بنیں۔ تو آج کے پارے کے اندر یہ تمام اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔